اصغر صاحب اور ان کے بعد ذاکر علیہ نواز بخاری صاحب، علامہ علی اصغر صاحب، خوشنودیہ محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ نعماء العالون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا وقت محدود ولا اجل محدود، فدر الخلائق ونشر الریاح بعظمته، سید الکونین مصطفی الامجد محمود الاحمد، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، انما یرید اللہ لا یذہب عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارض، ارواحنا و ارواح العالمین لترابن مختمہ الفدا، واللعنۃ اللہ الدائم علی اعدائہم اجمعین، من یوم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل۔ اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو مجلس کا اکمال کرنے میں بہتری ہوگی۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ فرش عزا پر آ کر تشریف رکھیں۔ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی اکادر، صاحبان عقل و دانش، آج کی اس گفتگو اور اس خطاب کے سرنامہ کلام میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجیے قل، کہ یہ جو آپ نے ان پر احسان کیا ہے، یہ جو آپ نے ان پر احسان کیا ہے، یہ ظلمتوں میں گھرے ہوئے تھے، آپ ان کو اندھیروں سے اجالوں تک لے آئے ہیں، یہ جہنم کی آخری نہج تک پہنچ چکے تھے اور جہنم میں داخل ہونے والے تھے، آپ ان کو جہنم سے جنت کے کونے تک لے آئے ہیں اور کچھ کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس چیز کا کوئی اجر نہیں چاہتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس احسان کا کوئی اجر نہیں چاہتا۔ دیکھیے، پچھلے انبیاء جو پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں، تمام انبیاء اپنے زمانوں میں یہ کہتے رہے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر رب العالمین کے ساتھ ہے۔ سورہ الشعراء کی 5 آیتیں ہیں اور 5 آیتوں میں ایک ہی الفاظ کے ساتھ اللہ 5 انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، اور تمام انبیاء یہ کہتے رہے کہ ہم آپ سے یہ جو اجر رسالت ہے،
یہ کچھ نہیں چاہتے. لیکن جب میرا نبی اس دنیا میں آیا اور اصحاب نے آ کر رسول سے پوچھا یا ایھا رسول ہم آپ کو کیا اجر دیں؟ کیا ہم آپ کو درہم و دینار دیں؟ کیا ہم آپ کو کوئی پیسے دیں؟ کیا ہم آپ کو کوئی مال دیں؟ کیا زمین دیں؟ کہا نہیں، رسول نہیں بتائے گا کہ اجر رسالت کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ رسول کوئی اجر رسالت بتاتا اللہ کی آیت کا نازل ہونا تھا. کیا ایھا رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قربا کی محبت رکھو. سن رہے ہیں ساتھ چل، سوائے اس کے کہ میرے قربا کی محبت رکھو. یہ قربا کی محبت اللہ نے اجر رسالت میں مانگی ہے، جو کسی نبی نے اجر رسالت نہیں مانگا. یہ آخری نبی تھے، انہوں نے اجر رسالت مانگ لیا، طلب کیا، اور کیا مانگا؟ قربا کی محبت. دیکھیے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. یہ مائک سٹینڈ ہے، اس کی ایک قیمت ہے. یہ کرسی ہے، اس کی ایک قیمت ہے. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. اسلام کی بھی ایک قیمت ہے، اور اللہ نے اسلام کی قیمت کو زکوٰۃ نہیں رکھا، حج نہیں رکھا، نماز نہیں رکھا، کیونکہ زکوٰۃ ہر حالت میں واجب نہیں ہے، نماز ہر حالت میں واجب نہیں ہے. اگر سفر کر رہے ہو تو نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. میرے ساتھ چلیے گا ذرا. اگر سفر کر رہے ہو تو نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. تو گویا نماز اجر رسالت نہیں ہو سکتا، اسلام کی قیمت نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ اجر رسالت نہیں ہو سکتا، حج اجر رسالت نہیں ہو سکتا، کیونکہ صاحب استطاعت کے اوپر حج واجب ہے. اللہ نے اجر رسالت میں وہ چیز مانگی کہ جو چیز ہر کسی کو برابر عطا کی تھی. اللہ نے یہ نہیں کہا درہم و دینار دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم حج پہ چلے جاؤ، اللہ نے یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو. اللہ نے کہا اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت رکھو. اور میں آپ کو کیا قربا سے مودت سکھاؤں گا کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں مودت اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے. میری کیا حیثیت اور میرے جملوں کی کیا حیثیت، علامہ نقل صاحب آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے. وہ یہ کہتے تھے کہ محبت ایک تعلق قلبی کا نام ہے، محبت ایک تعلق قلبی کا نام ہے، اور مودت محبت کی اس منزل کو کہتے ہیں کہ جب وہ تعلق قلبی انسان کے اعضاء و جوارح سے وارد ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ محبت مانگی، محبت نہیں مانگی. رسول نے کہا کہ میرے قربا سے محبت کرو. اب مفسروں نے الگ الگ اس کی تفسیر کی. کسی نے کہا کہ یہ آیت تو ہے ہی مکی، تو جب آیت مکی ہے تو حسنین تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، نہ فاطمہ کی شادی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد نہ جناب فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، نہ حسنین پیدا ہوئے ہیں. آیت ہے مکی. ان مفسروں نے کہا دیکھیے یہ آج نہیں ہے کہ لوگ اہل بیت کے مناقب و فضائل کو چھپانا چاہتے ہیں، یہ ہر دور سے یہی روش چلی آئی ہے. تو اگر کوئی چھپانا چاہے تو ہمیشہ اس کو جواب اس ممبر سے ہی ملا ہے. اور آج میں کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں کہ جس کو آپ بعد میں بیٹھ کر سوچئے گا. اللہ نے کہا کہ ان کو مودت ان کے لیے طلب کی، اور جب مودت طلب کی تو انہوں نے کہا یہ قربا جو ہے، یہ قربا ان قریش کفار کے قربا تھے. یہ ان قریش کفار کے قربا تھے کہ جو لوگ رسول سے مکی دور میں رسول کے قریب تھے. تو رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کفار قریش تم مودت کرو کس سے؟ اپنے اپنے قربا سے. انہوں نے یہ تفسیر کی. صلوات پڑھیے مل کر محمد انہوں نے یہ تفسیر کی کہ یہ قربا ہے ان کے اپنے اپنے قربا. بھائی دیکھیے اگر کسی چیز کا اجر طلب کیا جاتا ہے، اگر کسی چیز کی اجرت مانگی جاتی ہے تو وہ کام کو انجام دینے سے پہلے مانگی جاتی ہے یا انجام دینے کے بعد مانگی جاتی ہے؟ دیکھیے اصول یہ ہے کہ کام انجام دینے کے بعد مانگی جائے. اجرت جب کام انجام دینے کے بعد مانگی جاتی ہے. اگر رسول مکہ میں یہ اجرت مانگ رہے ہیں تو ابھی تو رسالت کا کام ہی نہیں انجام دیا.
تو رسول اجرت کیسی مانگ رہے ہیں؟ اسی لیے میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ یہ 4 آیتیں سورہ شورى کی مدنی آیتیں ہیں. اور کیا کہا کہ یہ جو قربا کی مودت ہے یہ قریش سے جو ہے وہ قریش سے اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ قریش سے کہہ رہے ہیں کہ مودت پھر قربا کرو، یہی اجر رسالت ہے. تو بھائی بتائیے کہ یہ مائک آپ نے خریدا، یہ کرسی آپ نے خریدی کہیں سے، اگر وہ جو دکاندار ہے وہ اس مائک اور کرسی کو آپ کے خانے میں پہنچا دے اور جا کر اس کی اجرت طلب کرنا شروع ہو جائے کسی لاہور کے امام بارگاہ میں، تو آپ کیا کہیے گا اس کے بارے میں؟ پہلے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کی ذہنی کیفیت نہیں صحیح ہے. بھئی چیز ہم تک پہنچائی ہے، اجرت ان سے مانگ رہے ہو، تو مطلب یہ قاعدہ قائم ہو گیا کہ جس تک چیز پہنچائی جاتی ہے اجرت بھی اسی سے ہی طلب کی جاتی ہے. رسول نے اسلام پہنچایا مسلمانوں کو، رسول نے اسلام پہنچایا مسلمانوں کو، رسول نے روشنی میں لے کر آئے مسلمانوں کو، اور اجرت طلب کر رہے ہیں قریش سے. گویا یہ تو قائم ہو گیا کہ اجرت رسول نے مسلمانوں سے ہی مانگی ہے. اور میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑی ایک تفسیر ہے امام طبرانی کی، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اہل سنت کے ہاں، وہ اپنی تفسیر معجم الکبیر میں لکھتے ہیں. اور بڑا حوالہ دوں، امام حاکم نیشاپوری اپنی کتاب مناقب شافعی میں لکھتے ہیں، اور امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں اپنی تفسیر کی کتاب میں کیا کہ رسول اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول کے پاس آ گئے، اور اصحاب نے آتے ہی رسول سے پوچھا، سمجھ گئے تھے اصحاب، رسول سے آتے ہی پوچھا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مودتہ. صحابہ نے گویا فیصلہ دے دیا کہ ان کی مودت یہ نہیں ہے کہ کر لو تو اچھا ہے، کہا وجبت علینا مودتہ، یا رسول اللہ وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے، واجب کر دی گئی ہے. صحابہ نے فیصلہ دیا ان کی محبت واجب ہے اور ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے. ممبر سے بات کہہ رہا ہوں، اگر دلیل دینے سے ناقص رہا تو میرا گریبان ہوگا اور آپ کے ہاتھ. اللہ اپنے ہی قرآن، اپنی ہی کتاب میں جس کو اللہ نے نازل کیا، رسول نے پہنچایا اور اہل بیت نے بچایا، اسی کتاب میں اللہ سورہ مریم کے آخری رکوع میں یہ فرماتا ہے، 96 نمبر آیت یاد رکھیے گا اپنے ذہنوں میں. اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ ان کے دلوں میں ایک مودت قائم کر دے گا. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے دل میں سیجعلوا کا مطلب ہے ان قریب خود اللہ پیدا کر دے گا، خود اللہ پیدا کر دے گا ان قریب. سیجعلوا جعل امور تکوینیہ میں سے ہے، اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ امور تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ اگر کوئی چیز طے کر لے تو پھر اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اللہ جب ارادہ کر لے، اللہ کے علاوہ اس ارادے میں کوئی اپنی ٹانگ بھی نہیں اڑا سکتا. جیسے خلافت امور تکوینیہ میں سے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا. خلافت بھی یہی ہے، امامت بھی یہی ہے، قرآن کی آیت ہے، اس میں نص ہے. ویسے ہی اللہ نے ادھر کیا سیجعلوا علیہم الرحمن ودا، اللہ مودت ان کی تمہارے دلوں میں قائم کر دے گا. شرط یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، شرط یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. اور اگر ایمان لے آئے تو ان کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں ان کی مودت اللہ پیدا کرے گا. ہم جتنا مرضی ان کو تبلیغ کرتے رہے، ہم جتنا مرضی ان کو دعوت دیتے رہیں ان کی مودت کی، نہیں آ سکتی مودت، نہیں آ سکتی مودت، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شرط ہے کہ ایمان لائیں.
جب یہ ایمان ہی نہیں لائے تو مودت کیسے دلوں میں داخل ہو جائے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے کہ مودت جزء ایمانی ہے، یعنی اللہ تک اگر پہنچ جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو اللہ ان کے در تک پہنچا دیتا ہے، اور ان کے در پر پہنچ جائے تو یہ اللہ تک پہنچا دیتے۔ میں اور یہ وسیلہ معرفت خدا ہے، اگر یہ نہ ہو بیچ میں، آل محمد نہ ہو بیچ میں، تو اللہ کو کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ ارے شرک نہیں کر رہا، اللہ عالم مطلق ہوتے ہوئے، اللہ قادر مطلق ہوتے ہوئے، اللہ تمام انسانوں پر الگ الگ جبرائیل کو نازل نہیں کر رہے، اللہ اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک وسیلہ بنا رہے ہیں، تو ہم پھر کیسے اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو ٹھکرا دیں؟ بھائی ہم کیسے اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو ٹھکرا دیں؟ ارے شرک تب ہوتا اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنے سے بنا لیتے۔ شرک کے فتوے تم ہم پر لگاتے ہو، اللہ کے بنائے ہوئے چھوڑ کر اپنے سے تم خود بنا لیتے ہو۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دینا، وسیلہ اللہ نے ان کو قرار دیا ہے اپنے اور انسانیت کے درمیان، اور ان کو جب وسیلہ قرار دیا تو ان کو ولایت دی، ان کو ولایت دی۔ کہا نا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دے اور نماز کو قائم کرے وہ تمہارے ولی ہیں۔ بھائی ان کو ولایت دی تاکہ یہ اللہ کی ذات کو پہچان پا سکے، اللہ کی ذات کو پہچان پا سکے۔ ان کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، لیکن اختیار اور قدرت ہونے کے باوجود ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے، اگر ہمارے پاس اختیار اور قدرت آ جائے تو ہم اپنی ذات کو پہچان پانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ جب ان کے پاس اختیار اور قدرت آئی تو انہوں نے اپنی ذات کو نہیں پہچان پایا، خدا کی ذات کو پہچان پایا۔ کون کہتا ہے کہ حسین یزیدی فوج کو اگر اشارہ کر دیتے زمین کو تو زمین شک ہو جاتی اور یہ سب زمین دوز ہو جاتی؟ آسمان کو اشارہ کر دیتے، آسمان ان پر برس پڑتا، جانوروں کو اشارہ۔ ولایت ہے نا ان کے پاس، ولایت تشریعی بھی ہے، ولایت تکوینی بھی ہے، تو حسین اشارہ کر دیتے، اور حسین نہیں، حسین تو بہت دور ہے۔ میرا یہ ایمان ہے اور اسی ایمان کو لے کر میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ اگر عباس بھی اشارہ کر دیتے نہر فرات کو تو خیمے کے کونے تک آ جاتے، لیکن عباس کیوں نہیں اشارہ کر رہے؟ کیونکہ عباس نے اپنا کمال کو نہیں اظہار کرنا، عباس نے اپنے کمال کو نہیں اظہار کرنا، عباس نے اختیار ہونے کے باوجود اللہ کو پہچانوانا، یعنی ان کے فضائل اللہ کو پہچانوانے کے لیے، اور جہاں جہاں پر بھی ان کے اوپر مسائل آئے وہ یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے عبد کیسے بن کر دکھایا جاتا ہے۔ حسین کے پاس اختیار تھا لیکن اللہ کی صدا آئی کیونکہ اللہ راضی تھا اس میں، تو رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ اس میں راضی ہے جس میں خدا راضی ہو، یہ اس میں راضی ہے جس میں خدا راضی ہو، تو اپنے آپ کو نہیں پہچانا، خدا کو پہچان پایا اختیار ہونے کے باوجود۔ جوانوں، ہمارے پاس بھی کئی چیزوں کا اختیار ہوتا ہے، گناہ کر سکتے ہیں، اختیار ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، نماز کو ترک کر سکتے ہیں، اختیار اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، کر سکتے ہیں نماز کو ترک، لیکن پھر ہم نے عباس سے سیکھا کیا ہے کہ اختیار ہونے کے باوجود اطاعت کس طرح کی جاتی ہے اپنے مولا کی۔ جب مولا کہہ کر گئے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تمام ارکان دین کو پورا کرنا ہے، تو پھر ہم کس طرح نہ کریں؟ ہمارے پاس اختیار ہے ان کو ترک کرنے کا، انسان ہے، انسان چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن اختیار ہونے کے باوجود ہم نے کربلا سے یہ سیکھا، کربلا سے یہ سیکھا کہ علی کی بیٹیاں بازار کوفہ و شام تک چلی جاتی ہیں، اختیار ہونے کے باوجود کہ ہمارے سر پر رضا آ جائے، لیکن نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی مرضی میں یہ راضی ہے،
اللہ کی میں نے بہت آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا کہ علی کی بیٹیاں بازار کوفہ و شام تک چلی جاتی ہیں. بھائی میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا, آپ نے بہت آسانی سے سن لیا, لیکن سید سجاد پوری زندگی اس کو یاد کر کے روتے رہے, پوری زندگی اس کو یاد کر کے اپنے اشک بہاتے رہے. سید سجاد امام حسین کے لاشے پر جب کھڑے ہوئے ہیں, عزاداروں رونے کا مقام ہے. امام کہتے ہیں کہ جب میرے بابا کے اوپر جب گریہ اونچی آواز سے کیا جاتا ہے, اللہ کو آوازیں بہت پسند ہے. عزاداروں امام سجاد بابا کے لاشے کے اوپر کھڑے ہیں اور دور سے جناب زینب دیکھتی ہے پشت ناکا سے, اور جب چہرے کے آثار کو دیکھتی ہے تو چہرے کے آثار کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اے سجاد اپنے آنکھ پر قابو رکھ. یعنی امامت کو جناب زینب سنبھال رہی ہیں, امامت کو جناب زینب سنبھال رہی ہے. اور جواب بھی کیسا آتا ہے جناب سجاد کی طرف سے کہ پھوپھی اماں کس طرح جوان بیٹا بوڑھے باپ کی لاش پر کھڑا ہو اور لاشا بے گور و کفن پڑا ہو, کس طرح برداشت کر لوں. بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کے اوپر چھوڑا کہ جوان بیٹے کا بوڑھے باپ کی لاش کے اوپر کھڑا ہونا زیادہ مشکل ہے یا بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کی لاش کے اوپر کھڑا ہونا زیادہ